أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين ولكن أكثر الناس لا يعلمون يريدون أن يتبعوا ويقيموا الصلاة ولا يكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذاقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. اسماعیل صاحب بلائیں گے تھے آئے گی انشاءاللہ بات. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، مشرکو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی مثال بیان فرمائی ہے، تمہارے لیے تمہاری ہی مثال بیان فرمائی ہے. وہ مثال یہ ہے کہ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مشرکو، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسا غلام ہے جو اس چیز میں شریک ہو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے؟ تمہارے غلام ہیں، اتنے نوکر ہیں، خادم ہیں، ان میں سے کوئی ایسا غلام ہے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیے اس میں وہ بھی شریک ہو، حصے دار ہو، پائیوال ہو اس میں، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، مال دیا ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، زمین ہے، کاروبار ہے، کاروبار ہے، تمہارا یہ رزق جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے، نوکروں میں سے کوئی ایسا نوکر، ایسا غلام ہے جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں تمہارا شریک ہو، پھر کیا ہو؟ فأنتم فی سواء، پھر تم رزق کے برابر ہو جاؤ، سارے مالک، نوکر، خادم سب برابر ہو جاؤ. ایسا ہے کوئی غلام تمہارا؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، ڈرتے ہو تم غلاموں سے جیسا تم اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو. مطلب کیا؟ جس طرح اپنے قریبی رشتے داروں ڈرتے ہیں نا کہ قرابت کی وجہ سے ہی اپنا حصہ نہ کہیں لے جائے. اگر غلاموں کو شریک کر لیا اپنے مال و دولت میں، رزق میں، پھر خطرہ ہوگا، ڈرو گے کہ غلام بھی کہیں اپنا حصہ نہ لے جائے. یہی بات اللہ کا فرمائیے رہیں گے مثال دے کے کہ مجھ کو جب تم اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں، اپنے رزق میں، اپنے گھر بار پر کسی چیز میں بھی اپنے غلام کو شریک نہیں کرتے، کار سمجھتے ہو، پڑھتے ہو، آر سمجھتے ہو، غلام ہمارے برابر ہو جائے، نوکر ہمارے برابر ہو جائے، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد میں اپنے غلام کو شریک کرنا جی برداشت نہیں کرتے، کار سمجھتے ہو، آر سمجھتے ہو، اپنی حق طویل سمجھتے ہو. اللہ پاک مسئلہ سمجھے. اللہ پاک مثال بیان فرما رہے مشرک کو اپنے کاروبار میں، پراپرٹی میں، اپنے رزق میں تم اپنے غلاموں کو شامل کرنا، شمار کرنا اچھا نہیں سمجھتے، برداشت نہیں کرتے غلام کی شرکت. اور تم مخلوق ہو کے، توجہ، تم مخلوق ہو کے مخلوق کو اپنے حق میں شامل نہیں کرتے. وہ تو خالق ہے، وہ خالق کے حق میں مخلوق کو مرتے ہو کیوں شریک کرتے ہو؟
نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھا وہاں؟ جب تم مخلوق ہو کے اپنے حق میں مخلوق کو بتا دی، مخلوق کیا ویلیو ہے؟ خالق کے سامنے جو ہے ویلیو مخلوق کی خالق کے سامنے مخلوق ہو کے اپنے حق میں مخلوق کو برداشت نہیں کرو، پھر خالق کے حق میں مخلوق کو کیوں شامل کرتے ہو، کیوں شریک کرتے ہو، مرتے ہو تم؟ مشکل کشائی مطلب کیا؟ مشکل کشائی کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ کس کا حق ہے؟ کون کرتا ہے مشکل کشائی؟ مشکل کو پھر اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں مشکل کشا سمجھتے ہو؟ یہ مطلب یہ مثال بیان سنائیے۔ آج تروائی کرنا یہ کس کا حق ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کا حق ہے، اللہ کی صفت، اللہ کام ہے اللہ کی صفت میں، پھر اوروں کو حاجت روا سمجھ کے کیوں شریک کرتے ہو؟ عطا کون کرتا ہے؟ ہر چیز عطا کون کرتا ہے؟ اوروں کو عطا کرنے والا سمجھ کے اللہ کے حق میں کیوں شریک کرتے ہو؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کو کرو؟ اوروں کو سجدہ کر کے اللہ کے علاوہ اللہ کے حق میں اوروں کو شامل کرتے ہو؟ مانگنا کس کا حق ہے؟ کس سے مانگو؟ کس کو پکارو؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اوروں سے مانگ کے اللہ کے علاوہ اللہ کے حق میں اوروں کیوں شامل کرتے ہو؟ نظریں نیازیں پکڑے چھترے یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کی صفت اللہ کو دو، اوروں کے نام پہ پکڑے چھترے دے کہ اوروں کو اللہ کے حق میں کیوں مرتے ہو چاہو کرتے؟ یہ مثال دیکھ نے بزرگوں کو جوتے مارے، جوتے رسید کیے گئے اپنے پراپرٹی میں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم ہو کیا خالق کے مقابلے میں؟ اپنے حق میں تم غلاموں کو نوکروں کو بتاؤ، اتنا بڑا خالق اس کے حق میں مخلوق کو شریک کر رہے ہو، بھر رہے ہو، شامل کر رہے ہو۔ حیا کرو، شرم کرو مشرکو۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ سبحان اللہ۔ بھائی مجھے تو اللہ قرآن اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ نے کھیڑے کرتے ڈنڈے نہیں مارتا، حق بیان کرتا ہے، صاف صاف باتیں کرتا ہے اللہ پاک۔ اسی طرح ہم تفصیل سے اپنی توحید کے دلائل کی طرف پیچھے بیان کیے، توحید کے کل کے رکوع گزرے ہیں نا، توحید کے عقلی دلائل اللہ پاک نے جس طرح پہلے عقلی توحید کے طرف، اسی طرح ہم یہ تفصیل سے توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ اس کے لیے لقومی یعقلون، عقل والی قوم، عقل مند قوم کے لیے۔ توحید والا یہ عقل مند ہوتا ہے، اور مشرک جو ہوتا ہے یہ بے عقل ہوتا ہے، اس کی کوئی عقل نہیں۔ شرک کی وجہ سے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ کتا اپنے آخری مالک کو پہچانتا ہے کہ نا، بھینس اپنے آخری مالک کو پہچانتی ہے، لیکن مشرک اپنے حقیقی مالک کو نہیں جانتا، نہیں یہ پھر بھی یہی کہتا ہے چولہے لال تیرے خوش لگے، پھر یہی کہتا ہے لد پالا نے لڑ لگ گیا میرے تو گئے، پھر اس کو مالک یاد ہے، نہیں اپنے مالک کو پہچان۔ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم۔ ٹوپی لے آگے میں نے بھی نگی بندہ تھا، میں نے تو ہٹا کے منہ میں اور ایسی گل نہیں استادا دا ننگا شیر دا نہیں ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ انہوں نے اتباع کیے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ کافر جو مشرک ہے نا، انہوں نے کس چیز کی اتباع کی؟ اپنی خواہشات۔ کوئی دلیل تو ہے بغیر علم کے، علم کی کوئی نہیں دلیل، جو دل میں خواہش پیدا ہو اس کے پیچھے چلیے، بس یہ ہے یہ لوگ کافر مشرک۔ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، کوئی علم نہیں ہے، کوئی آسمانی بات نہیں، جی کو اللہ پاک کا حکم نہیں ان کے پاس، بس جو خاص دل میں پیدا ہوئی اس کے پیچھے چل دیے۔ اللہ پاک نے نتیجہ نکالا فمن یہدی اللہ فمن یہدی من اضل اللہ۔ اور لوگوں جسے کون ہدایت دے اس کو جسے اللہ گمراہ کر دے۔ اصل میں اللہ نے گمراہ کر دیا، اللہ چاہتے ہی نہیں، ایک کافر مجھے نہیں مریں گے، چاہتے ہی ان کی رہنمائی کی ہدایت۔ کون ہدایت دے؟ جس کو کون کر دے گمراہ؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ جس کو اللہ گمراہ کر دے ہدایت نہیں دے سکتا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ ہدایت دے سکے، نہ ہدایت دلوا سکے، جی میری اپنے بیٹے کو ہدایت۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہ ہدایت دے سکے، نہ اللہ سے دلوا سکے، اور ہمارے نبی مکہ کے سرداروں کو نہ ہدایت دے سکے نہ اللہ سے۔ ہدایت کس کے پاس ہے؟ ہدایت ہی نہیں، ہر چیز کس کے پاس ہے؟ ہر
ہر چیز کون دیتا ہے، وجود کا بار تک کون دیتا ہے۔ یہ سانس دے رہے ہیں ہم، یہ بھی اللہ پاک نے کہا ہے۔ ہاں سانس اندر سے باہر اور باہر سے اندر، اللہ کے حکم سے ہے۔ جی جب اللہ پاک نے اس کو بریک لگا دی نا بس قسم سے، پھر کوئی سائنسدان ڈاکٹر دنیا کی ساری دنیا کٹھی ہو جائے اللہ کے روکے سانس کو جاری، جب تک اللہ نے جاری کرنا ہے اللہ کی جاری سانس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما لهم من ناصرین، جن کے عمل ہاں ان مشرکوں کا نہ دنیا میں نہ کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، محبوب اپنے چہرے کو نہ آپ سیدھا رکھے دین کے لیے، جو دین حق ہے نا اس کی طرف اپنے سیدھی یعنی مطلب کہ دین حق پہ قائم و دائم ہو جا میرے محبوب، پکا ہو جا دین حق جو ہے اللہ کی توحید اس میں پکا ہو جا، مضبوط حنیفہ یکسو ہو کر ہر طرف سے ٹوٹ کر توحید پہ پکا ہو جا، اللہ کے دین پہ دین حق پہ پکا ہو جا، قائم و دائم ہو جا۔ فطرت اللہ، یہ اللہ کا یہ توحید ہے نا، دین حق ہے، یہی اللہ کا دین ہے جی۔ فطر الناس علیہ، اسی پہ اللہ نے دین حق پہ لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ جس طرح جانور کے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کان اسے کیا ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں لوگ کان کاٹ دیتے ہیں، سوراخ کر دیتے ہیں، کچھ اور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر بچے کو دین حق پہ پیدا فرماتا ہے، توحید پہ، عید توحید پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں جس میں تو اس کو کیا بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں جی، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی مشرک بنا دیتے ہیں، تو ماں باپ یہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہر بچے کو دین حق پہ پیدا فرماتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں یہ دین حق کو جانتے ہی، اکثر لوگ دین حق نہیں جانتے۔ دین حق یہ قرآن کیا ہے کہ دین حق حق دین ہے کہ نہ، یہی دین ہے، اس کے علاوہ کون سا دین ہے، یہی دین ہے، سچا دین ہے میرے بھائیو، یہ جس کی شرح ہے اصل قرآن ہی ہے، یہ دین ہے، لیکن نہیں جانتے لوگ، اب کتنا جان رہے ہیں اسے۔ منیبین الیہ، او لوگوں تم اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، ہر طرف سے ہٹ کے رخ موڑ کے کس کی طرف رخ کر لو، اللہ کی طرف رخ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، مطلب کہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرو۔ سر جھکاؤ تو کس کے آگے، دامن پھیلاؤ تو کس کے آگے، یہ ہے رجوع۔ آنسو بہاؤ تو کس کے آگے، دستگیر و دادا درد بخش فیض عالم کہو تو کس کو کہو، اللہ کو کہو، رجوع کرنے والے بن جاؤ، تو اس کی بتکو، اسی سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو، کسی سے۔ صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے، ہر چیز صحابہ کرام سے ڈرتے تھے، ہر چیز۔ صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نبی کا فرمان پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے جی۔ تو پھر کیا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا میں کو روکا کر، اللہ سے ڈرتے تھے، ہر چیز ڈرتی ہے مومن سے، اللہ ڈراتا ہے۔ صحابہ کرام آگے دریا آ گیا، یہ نے فرمایا دریا تو بھی اللہ کے حکم سے کرے، ہم بھی اللہ کے حکم سے کہہ رہے بسم اللہ کر کے پورا ڈال دیا دریا، صحابہ کو جتنے سارے پورے ڈال دیے، تھوڑا تھوڑا پانی ہے، سارے صحابہ کرام میں کو رو کے دریا پار کر کے، ایک صحابی کا پیالہ گر گیا دریا میں، میری صحابی نے کہا اچھا دریا اللہ سے شکایت کروں گا، میں اللہ کے رستے میں نکلا، میرا دریا پیالہ لے لیا، دریا نے پانی پینے کے لیے رکھا ہوا تھا جی، ایک چھل آئی موج، اس نے پیالہ بار پائی تو پیالہ بھرنا، میرا منہ کالا کرائیں گے مطلب کہے گا میری تو پیالہ لائے اپنا لے کے، میں تیرا پیالہ ملکان اللہ کا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، بنا تو صحیح نا اللہ کے، اللہ کی طرف آتے ہی نہیں جی، اللہ کو سمجھتے کچھ، اللہ کو دو بار سب کر دیا ہے جی، بخالی اس میں کچھ ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، نبی بنے کو لوگوں نے رابطہ کر دیا، آؤ تو اللہ کی بنا تو صحیح نا، کہ دیکھو اللہ کیسے بنتا ہے۔ واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کے رکوع کے ساتھ ادا کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مومنوں اس ایمان والوں مشرکوں سے نہ مر جانا، مارے جاؤ گے، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ کون شرک والے؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، وہ شیعہ ہو گئے جی، گروہوں میں بٹ گئے، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، گروہوں میں بٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 و 70 ملہ،
کہ بنی اسرائیل کے 72 گروہ تھے، اور تفتر کی امت اللہ صلاح سے سب ہی نہیں ملنا، میری امت کے 73 گروہ بن جائیں گے، لیکن ان کا کلہم فی النار، سب آگ میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جنت میں۔ نبی نے ایسے عرض کی من ہی ہے یا رسول اللہ، اس کی علامت کو نشانی پہچان اس گروہ کی تو جنت میں جائے، فرمایا ما انا علیہ وسلم، جس رستے پہ میں ہوں میرے صحابہ ہے، جو 73 گروہوں میں سے اس رستے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے، باقی سارے جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھو نبی کا کون سا رستہ ہے؟ قرآن، یہ نبی والا رستہ ہے، یہ صحابہ کرام والا رستہ ہے۔ اللہ کے نبی بھی قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس کی تبلیغ کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی یہ قرآن جو ہے یہ نبی والا رستہ ہے، نبی کے صحابہ والا رستہ ہے۔ جو اس کے ساتھ وابستہ ہے دیکھ لو انشاءاللہ وہ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ جس سے دور ہے چاہے جو مرضی کر رہا ہے، اس کی بربادی ہے، تباہی ہے، قرآن کے بغیر جنت نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس کی وجہ سے خوش ہے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے جو کر رہا ہے وہ خوش ہے۔ اب جو قبر میں سنبھال پا رہا ہے وہ سنبھال سمجھ کے پا رہا ہے، سنبھال سمجھ نہیں پا رہا، سنبھال سمجھے وہ سنبھال نہ پائے تو قبر میں مجاور پلنگ کرتی نشین بیٹھ کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی نیکی میرے علاوہ کوئی نیکی کام کر ہی نہیں، کہا یہ بہت بڑا نیکی کام کر رہا ہوں، وہاں بکرے شکرے لے کے جا رہا ہے خیر اللہ کے نام میں، اللہ حرام پلارے چڑھاوے وہ نیکی سمجھ کے لے جا رہا ہے، آج ڈھول بجا رہا ہے قبر پہ، اس واس نہیں کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کل حزب، ہر گروہ جو اس کے پاس اس کی وجہ سے وہ خوش ہے، لیکن دل قیامت کے نکھیڑے ہوں گے، دل قیامت کے پتہ چلے گا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، پاس کون ہے، پھر کون ہے۔ اس کے پاس قرآن ہوا میرے بھائیوں، انشاءاللہ وہ پار ہو جائے گا اللہ کریم کے کرم سے، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی، قرآن بھی اس کے ساتھ ہوگا، نبی کی شفاعت بھی اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ جب اتنی چیزیں ساتھ ہوئی تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف بیماری آ گئی، مقدمے میں پھنس گیا، کاروبار بچا پڑ گیا، بھوکا مرنے لگ گیا، جب تکلیف پہنچتی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے، دعوا ربہم، پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں، پھنسے پھنسے کیا پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو، منیبین، رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، مسجد میں آ جاتے ہیں، پہلے نہیں آتے جب پھنس گئے، پھر آگے آپ نے تصویر پڑھ لی، والی صاحب دعا دسو، کوئی ذکر دسو، کوئی وظیفہ دسو، اللہ مشکل جو کہتے ہیں رجوع کرتے ہیں اس کی طرف۔ ثم اذا اذاقهم من رحمہ، پھر جب اللہ ان کو اپنی طرف سے وہ رحمت نصیب فرماتا ہے، اذا فریق منہم بربہم، اس وقت سے ایک فریق میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرتا ہے، پھر شرک کر لگے ایسے ہوئے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب اللہ نکال لیتا ہے پریشانی مصیبت میں سے، رحمت نصیب فرماتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک فریقوں میں سے کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ مکہ کے مشرک سے یہ پھنسے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، جب کو خوشحالی آتی ہے نہیں، جب اللہ کو پکارتے ہیں۔ جنگ احد کے اندر مسلمان کافی شہید ہوئے، کوئی انہوں نے خوشی محسوس کی، مکہ کے مشرکوں نے خوشی محسوس کی، کہا بھی سفیان نے کہا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد کہاں ہے، کوئی جواب نہیں آئے، اینا ابو بکر، کوئی جواب نہیں، اینا عمر، سفیان پوچھ رہے، کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا اس نے بولو حبل جیت گیا، حبل اس کی جے وہ جیت گیا، ہاں جی، اللہ کے نبی کا نام لیا، کوئی جواب نہیں، ابوبکر عمر کوئی جواب نہیں آیا۔ جب اللہ کی توحید پہ حملہ ہوا، اللہ کے نبی فرمایا عمر جواب دے، اولو حبل نہیں، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ بلند والا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے فتح نصیب کرتا ہے، اللہ بلند والا ہے، عمر کوئی شے نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کفر یا شرک کے سامنے آئے اس کو رد کرو، جواب دے کے جاؤ، منوانا ذمہ نہیں ہے، جواب دینا ذمہ ہے، اس کا رد کرو کفر یا شرک، یہ سالوں کی پھر انہیں میں سے ہو جاؤ گے، سالوں کی نہیں کہنا، کیا کہنا اس کو رد کرنا ہے، یہ رد ہو رہا ہے۔ دیکھو اپنی ذات پہ حملہ ہوا تو صدیق کا نام لیا، عمر کا کوئی جواب نہیں، جب اللہ کی توحید پہ حملہ ہوا تو پھر کیا ہوا، جواب دیا، زخمی خاص میں صحابہ کرام شہید پڑے ہیں، ہاں جی،
زیادہ لحاظ سے شکست ہے، لیکن پھر بھی جواب دیا اللہ کی توحید کہ حملہ برداشت نہیں کہ دن قیامت میں پوچھے گا میرے بندے تیرے اپنے حق پہ حملے ہوتے تھے تو لڑتا رہا، مرتا تھا، غصہ چڑھتا رہا، مجھ کو خون جوش مارتا تھا، مقدمے مرنے کے پیچھے لڑتا تھا، لڑائی کر رہا ہوں میں اتنا بڑا مالک میرے حق میں حملہ ہوا، تمہیں کیوں نہیں غصہ چڑھا پتلا، جوش کیوں نہیں آیا تجھ کو، کیا میرے ساتھ تیرا پیار تھا؟ تیرے حق کی وجہ سے کوئی غصہ نہیں پی آیا، کوئی جو اپنے 5-5 روپئے مرتا تھا لڑتا چھوڑتا غصہ چڑھتا سن کے۔ میرے بھائیو اللہ کے حق کے لیے لڑنا چاہیے، غصہ چڑھنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، تو اللہ کے حق پہ حملہ کرے، کچھ شرک یا کفر کی مطلب پکے جواب دو۔ دوسرے نے کہا یہ ولی نہیں دے سکتے، میں نے نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، یہ دیتا تیرے ولی نے بتا کان آنکھیں ہر شے میرے رب نے دی، کیا دیا تجھ کو ولیوں نے؟ نام لے کنفرم کر بات، بس میں کہہ رہا مجھے اونچی ولی نہیں دے سکتے، میں نہیں دے سکتے، کیا دیا تجھ کو؟ جو تجھے کون دیتا ہے؟ ہر چیز اللہ کی عطا ہے، وہی ولی نے دیا تجھ کو، کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کا فرمایا، اس کو ولی کے پیچھے لگ گیا تو ہاں جی۔ تو یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیہم، تاکہ یہ انکار کریں اس چیز کا جو اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، نجات والی نعمت۔ فتمتعوا، اللہ پاک فرماؤ مشرکو کھاؤ پیو موج بہار کرو تھوڑے دن، فسو فتعلموا ان قریب تم جان لو گے، پتہ لگ جائے گا شرک ایسے کیا جاتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے بگڑی بنا دو مکی مسنی کرتے جھولے ڈال دے خوشیاں غم دے نظر کرم کی کر دو شاہد، یہ پتہ لگ جائے گا تم کو، کھا لو پی لو، میں بولتے کو ٹائم ہے تاکہ دن قیامت کو گزرنا پیش کر سکو، اللہ میں ٹائم نہیں ملا، سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا، کھا لو پی لو فائدہ اٹھا۔ ہم انزلنا علیہم سلطانہ، کیا ہم نے مشرکوں میں کچھ دلیل نازل کی ہے، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، وہ دلیل ان کو کہتی کہ اللہ کے شریک بناؤ، ہمارے ہمیں کچھ دلیل اتاری ہے ان کے مشرکوں پہ، وہ دلیل ان کو کہہ رہی ہے کہ اللہ کے شریک بناؤ، شرک کرو اللہ کے ساتھ، کوئی دلیل تو ہے کوئی نہیں ان کے پاس، نہ ہمارے کوئی دلیل اتاری ہے، نہ کوئی ہے ان کے پاس دلیل، نہ کوئی علم ہے، شرک کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فرحوا بِهَا، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، خوش ہوتے ہیں بڑے، جی بیٹا پیدا ہو گیا خوش ہوتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، جی مقدمے سے بری ہو گیا، جی خوشی مناتے ہیں، خوشحالی آ گئی، جی آج کل نوجوان کاٹن کا سوٹ پا گئے، موٹر سائیکل میں بیٹھ سوٹا لائے، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب چودھری ہونے، میں چودھری، میرا باپ دادا راڑی خان کھنے خان مولوی صاحب نہیں چودھری نے چلا رہا ہے، جب پھنستے ہیں میں صحیح ہے تم بیما کا سوا قرآن، ہر شے اللہ قرآن بیان کر، اگر پہنچتی ان کو کچھ تکلیف ان کے ہاتھوں کی لگی، ہاتھوں کے ہاتھوں آگے بھی جا تکلیف جو قرآن سے پتہ چل رہا ہے ویسے نہیں آتی، برے ہمارے پر کی وجہ سے آتی، قرآن کہہ رہا ہے کہ پہنچتی ان کو کوئی تکلیف جو اس وجہ سے انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، یعنی جو گناہ آگے بھیجے ہیں ان کی وجہ سے تکلیف پہنچتی، اذا ہم یسرفون نام امید ہو جاتے ہیں، لگے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، وہ سب مارے گئے، ادھر ککھ بھی پلے نہیں رہ گئے، اجڑ گئے، ککھ نہ کاروبار نہ کوئی پیسہ کرے، مارے گئے، تو نا امید ہو جاتے ہیں بندے، بس تو جو نا امید نہ ہو اللہ کی تو پہلے دے سکتا ہو بعد نہیں دے سکتا، مانگو پیسے۔ عالم یرو، کیا نہیں دیکھا ان مشرکوں نے کہ ان اللہ یبسط الرزق، بے شک اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور جس کو تنگ بھی کر دیتا ہے، رزق کو فراخ کرنا تنگ کرنا ایک کس کی صفت ہے، یہ کس کا کام ہے، اللہ ہمارے کو یہ تو تم سوچو نا، غور کرو کہ اللہ جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا فراخ کر دیتا ہے، اسی طرح جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹی، یہ اللہ کا سارے کام اللہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوشحال کا، جس کو چاہتا ہے بلال کرنا، جس کو چاہتا ہے زندگی دینا، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحیح جس کو چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے، یہ جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، کوئی عقیدہ بناؤ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے، جو کچھ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک
ان مذکورہ چیزوں میں ایمان والی قوم کے لیے اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں. یہ دلیلیں سب کے لیے اللہ نے بیان فرمائی، لیکن ایمان والی قوم جو ہے، عقل والی قوم جو ہے، وہ ان دلیلوں سے مستفید ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کیا کہ اللہ نے وہاں سے تمہاری مثال اللہ نے بیان کی مثال تمہارے لیے، تمہاری ہی. لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہے کوئی تمہارے غلاموں میں سے ایسا غلام، من شرکاء فیما، کچھ شریک اس چیز میں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، فان کو فی سوا، پھر تم جو اس میں برابر ہو جاؤ. تخافون، ڈرتے ہو تم غلاموں سے، کخیفتکم انفسکم، جیسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات، یہی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم توحید کی دلیلیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. بل اتبع الذین، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اتباع کی اپنی خواہشات کی بغیر علم کے. فمن یہدی، کون ہدایت دے سکتا ہے، من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے. وما لهم من ناصرین، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا، پس قائم کریں یعنی سیدھا رکھیں اپنے چہرے کو واسطے دین کی حنیفا، یکسو ہو کر فطرت اللہ التی، اللہ کا جو دین ہے وہ دین ہے کہ فطر الناس علیہ، اللہ جس دین پہ پیدا کیا ہے، یعنی سچے دین حق پہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ رہ گیا تو لا تبدیل لخلق اللہ، خلق سے مراد اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کو نہ بدلو، اللہ کے دین کو نہ بدلو. لیکن اللہ کے دین کو کیا لوگوں نے کر دیا ہے، بدل دیا ہے بھائیو. کلمہ بدل گیا، اذان بدل گئی، رول بدل گیا. عیدیں کتنی بن گئی ہیں؟ 3 عیدیں بن گئی. عیدیں 2 ہیں، کتنی بن گئی ہیں؟ بلکہ کہتے ہیں عید ہی ایک آدھی عیدیں نے، عید ہی عیدیں بن گئی ہیں. پہلے لوگ صرف اور صرف اللہ سے مانگا کرتے تھے، پھر لوگوں نے نبیوں ولیوں کے صدقے طفیل سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اب وہ صدقہ سفیل بھی جوڑے ڈائریکٹ نبیوں ولیوں سے لوگ مانگ رہے ہیں. جوڑے میرے یا محمد، جی پہلے اللہ سے مانگتے تھے، پھر صدقے طفیل کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے. جب تیسرا درجہ اب نبیوں ولیوں سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. بگڑی بنا دو مکی بدلی، سجلو بدی نیا کرو، جگہ جگہ آپ کو شرک ملے گا، مسجد سے ہزاروں سے ملے گا شرک آپ کو. جی کوئی کہتا ہے یا غوث پاک جی کرم کرو، جی کرم کمانڈا ویلا ہے 12 بجے کی حصہ لگے ہوگی، 12 بجے کرم کمانڈا ویلا تو کیسا ویلا پتہ پک تو سوچو کی کرنا کیا کرے اللہ پاک. تو میرے بھائیو، ہاں پہلے لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے اللہ دیتا، اللہ بخش، مولا بخش، الہی بخش، حق نواز، رب نواز. یہ سنیں اب کیا رکھتے ہیں؟ پیرا دیتا، فقیرہ دیتا، علی بخش، نبی بخش، محمد نواز، نواز علی، عطا محمد، برکت علی، نصرت علی، فتح علی، سخاوت علی، عنایت علی، ولایت علی. سارے کیا یہ شرکیہ نام ہے. بچ جاؤ ہر لحاظ جس قسم کا بھی شرک ہے، ہر شرک سے اللہ پاک ہم کو محفوظ، ہر قسم کی شرک سے اللہ پاک میں بچائے، محفوظ فرمائے. میرے بھائی بچ جاؤ شرک سے، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. یہ ولایت علی، عنایت علی، عنایتیں کس کی ہوتی ہیں؟ برکت علی، برکتیں کس کی ہوتی ہیں؟ سخاوت علی، سخاوتیں کون کرتا ہے؟ نصرت، فتح علی، نصرت کس کی ہوتی ہے؟ فتح کس کی ہوتی ہے؟ ساری اللہ پاک کی یہ سسٹیں ہیں. لگا رکھتے ہیں عطا محمد، علی محمد نواز، علی نواز، سب شرک کیا نام ہے، علی بخش، نبی بخش. لیکن کوئی نہیں رد کرتا اس کو. میں نے کہا تھا دماغ آ رہا ہے یہ کون ڈکے گا شرک نو، ڈک رہے لوگ جی، اور جرائم یعنی ڈک رہے، یہ کون ڈکے گا؟ ہاں جنہیں سیلاب آ گیا، شرک کا سیلاب، پورا ملک ہی شرک کا بن گیا. جہاں بھی جاؤ وہ شرک ملے گا. بسوں میں چلے جاؤ، اڈے میں، دکانوں میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، محلوں میں، گلیوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں چلے جاؤ، بازاروں پہ، وہاں پر جہاں بھی شرک. انہوں کون لگے گا شرک لو، شرک. جب تک اس ملک میں شرک اور بدعت کا صفایا نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ملک تباہ ہوگا، برباد ہوگا، نہیں ترقی کرے. ہاں توحید و سنت آئے گی تو انشاءاللہ پھر دوڑ کی بہاریں دیکھنا توحید و سنت کی. ہاں کیسی خوشحالی آتی ہے. ذالک الدین القیم،
یہ کیا ہے دین حق جو ہے توحید، یہ دین مضبوط ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے بندے اس کی طرف اب تک اس سے ڈرو، باقی مشرک غائب کرو، نماز کرو، اللہ تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو تم شرک کرنے والوں سے، من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، وہ مشرک جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ جو اس کے پاس اس کی وجہ سے وہ خوش ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین، رجوع کرتے ہیں اس کی طرف، ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب اللہ پہنچاتا ہے ان کو اپنی طرف سے رحمت، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ، پھر ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں، لیکفروا، اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ انکار کریں اس چیزیں جو اللہ ہم نے ان کو دی ہے، فتمتعوا، کہ آپ بس فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ شرک کا رزلٹ کیا ہے، شرک کا انجام کیا ہے، ہم انزلنا علیہم سلطانا، کہ ہم نے ان پہ کوئی دلیل نازل کی، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، دلیل وہ کہتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ، اور جب سکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت فرحوا، خوش ہوتے ہیں اس رحمت کی وجہ سے، وَإِن تصبهم، اور پہنچے ان کو کوئی تکلیف، بما قدمت، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے گناہوں کے جو کر کے آگے بھیجے ان کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا هم يقنطون، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اولم یروا، کیا نہیں دیکھے ہیں کافروں مشرکوں نے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک اللہ فراغ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذلک، ان مذکورہ باتوں میں، لآیات لقوم یؤمنون، اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں ایمان والی قوم کے لیے، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اللہ اس کو بند کرنا یار جی کر سکے تو لاک لگا ہو، لاؤ اس کو، اس کا کہاں ہے؟ لاک